ایران نے پراپر مووی بنائی ہے، آپ نے بھی ہوں، دیکھی ہوگی، مختار نام. تو جی، وہ پاکستان میں بڑے شوق سے دیکھی جاتی ہے، ہم بھی شروع سے ہوں، دیکھ رہے ہیں. اس امپریشن کی وجہ سے جو مائنڈ میں ایک بیٹھ گیا ہے مختار ثقفی کا، کہ جب ہم ہوں، ائمہ کے منہ سے بھی سنتے ہیں، بکس میں سے بھی جیسے آپ جیسے عالم بتاتے ہیں جی حقائق یہ تھے، تو تھوڑا سا ایک بندہ اگنور کرتا ہے، سائیکالوجی ہے کامن. ہوں، لیکن میں نے پرسنلی ایک تو یہ امپریشن ہوتا ہے سب کے مائنڈ پہ جب مختار ہوں، کی بات آتی ہے، کیونکہ زیادہ قوم میں شعور مختار کے بارے میں تبھی آیا ہے جب یہ موویز دیکھی ایران کی، پیام والوں کی. میں نے پرسنلی، آپ کو بہتر پتا ہوگا، نجم الحسن قراروی، ان کی جو بک ہے امیر مختار پہ، ہوں، ایک تو 14 ستارے بھی انہوں نے لکھی ہے، اور ساتھ یہ کتاب بھی ہے. اس اس کے جو لاسٹ پیج ہے، اس میں نا پراپر ایک زیارت ہے مختار ثقفی پہ، جو امام ہوں۔ سجاد سے مروی ہے. اور اس کا ایک جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس پر کہ جس کے مرتبے تک کوئی نہ پہنچ سکا. تو معصوم جس کو، یعنی سلام آپ کو بہتر پتا ہے معصوم کے لیے ہوتا ہے یا اس کے لیے کہ جس کے لیے مولا خود کہتے ہیں کہ ہاں تم اس کو سلام وہ کر حدیث سکتے ہو. نہیں ہے، وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایسے ہی لوگوں نے بنا دی وہ زیارت اس کی. اسی لیے شیخ عباس قمی نے اس کو مفاتی میں داخل نہیں کیا ہے. مختار کی جو زیارت ہے نا، اب دیکھیں آپ شیخ عباس ہوں، قمی کا بھی رائے مختار کے متعلق مسجد کوفہ کے اعمال میں وہاں پہ مسلم ابن عقیل کی زیارت ہے، سب کچھ ہے. مختار کی زیارت نہیں ہے. مختار کے متعلق وہاں پہ اعمال نہیں ہے اس میں مفاتیح الجنان میں. یہ جو زیارت آپ ذکر کر رہے ہیں نا مختار کی، ہوں، یہ یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، کسی نے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ امام علیہ السلام کا قول نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا. ایک اب ہوں. اب ایسے کیوں داخل ہوئی ہے اللہ ہی جانتا ہے کیوں ایسے لوگوں نے کر لیا ہے. جی، جہاں تک مختار کا تعلق ہے، دیکھیں مختار کے متعلق احادیث کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھا. ٹھیک ہے نا، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھا. حدیث میں موجود ہے کہ وہ ہوں، شیعہ نہیں تھا. اس نے جو ہوں، اچھے کام کیے ہیں احادیث میں اس کی مدح ہے کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو اس نے قتل کیا. پھر وہ سختی کا دور تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام بڑے فقر میں، غربت میں ان کی گزارا ہوتا، تو اس نے کچھ پیسے بیچے تھے، ہدیے بھیجے تھے، تو وہ بھی اس نے اچھے کام کیے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے مختار کی مذمت بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ شیعہ نہیں تھا. ہوں. وہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو تنگ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی وہ اس پہ جھوٹ جو ہوتا ہے افطرا کرتا تھا. اور یہ کہ وہ کیسانی مذہب کا حامل تھا، کیسانی مذہب کا حامل تھا. یہ شیعہ کتب اچھا. میں موجود ہے. تو اس کے مختار کے متعلق ہمیں ایک معتدل قول رکھنا ہوگا جو اہل بیت علیہ السلام کے قول کے ہوں، مطابق ہو. ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام میں کے احادیث میں مختار کو شیعہ نہیں بولا گیا. اگر کوئی کہتا ہے شیعہ ہے وہ ہمیں حدیث دکھا دے. ٹھیک ہے نا، ہم تو بار بار ہوں. کہتے ہیں اس کے تشیع ثابت کریں. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا. میں آپ کو حدیث دکھا دوں. یہ کتاب ہے مستطرفات السرائر. اور ٹھیک یہ ہے. سرائر کے جو مصنف ہیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث نقل کرتے ہیں یہ سب متواتر احادیث نقل کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف متواتر حدیث کو ہی حجت سمجھتے تھے. مستطرفات السرائر ہوں، لابن ادریس الحلی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر جزء سابع ہے، کتاب ایران میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ کتاب ابان ابن تغلب، ابان جو حضرت امام زین العابدین امام باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کی کتاب اس شخص کے پاس تھا. ٹھیک ہے نا، یہ شیخ طوسی کے بعد کا عالم ہے، اس کے پاس تھا. اس سے وہ نقل کرتے ہیں کچھ احادیث، اور اس میں یہ ہے ابان نے نقل کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اذا کان یوم القیامتی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب روز قیامت پہنچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے کنارے سے گزر جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہے. فیصیح صاح من النار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو جہنم سے ایک شخص پکار رہا ہوتا ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، مجھے بچائیں. فلا یجیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے. فینادی، پھر وہ ندا کرتا ہے، یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ثلاثا اغثنی فلا یجیبہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی پکارتا ہے، بار 3 دفعہ پکارتا ہے، مجھے بچا دیں، مجھے نکال دیں یہاں سے. وہ بھی جواب نہیں دیتے. جب پھر فینادی یا حسن یا حسن یا حسن، پھر وہ ندا دیتا ہے کہ یا امام حسن 3 دفعہ سلام اللہ علیہ اچھا. اغثنی، مجھے بچا دیں، مجھے نکال دیں. فلا یجیبو، پھر اس کو
وہ بھی جواب نہیں دیتے. پھر وہ پکارتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین اغثنی، یا حسین یا حسین یا حسین سلام اللہ علیہ، مجھے نکال دیں یہاں سے. انا قاتل اعدائک، میں نے آپ کے دشمنوں کو قتل کیا. فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد احتج علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک حق کا ذکر کیا کہ میں نے آپ کے قاتلوں کو قتل کیا ہے. قال فینقض علیہ وکأنہ عقاب کاسر فیخرج من النار. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اچھل پڑتے ہیں ایک شاہین کی طرح، ایک ایگل کی طرح، اور اس کو جہنم سے نکال دیتے ہیں. فقلت لأبی عبداللہ علیہ السلام ومن هذا جعلت فداک، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے جن کو امام حسین علیہ السلام جہنم سے نکالتے ہیں؟ قال مختار، کہ فرمائے کہ مختار ہے. قلت له فلما عذب بالنار وقد فعل ما فعل، میں نے پوچھا مختار کی تو بڑے کارنامے ہیں، اس نے تو بڑی خدمت کیا، اس نے بڑے اچھے کام کیے، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اس نے جہنم واصل کیا، تو اس کو اللہ نے جہنم کیوں بھیجا؟ فرمایا لأنه، قال علیہ السلام انه كان في قلبه منهما شيء، کہتا فرمایا کہ کیونکہ اس کے دل میں شیخین کی محبت تھی، یعنی شیعہ نہیں تھا یہ شیخ، ہاں شیخین کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم بھیجا. حالانکہ یہ دیکھیں ہاں کوفے کے لوگ جو وہ عمر ابن سعد کی وائف تھی، اسی وجہ سے یہ جو کوفے کے لوگ تھے نا، یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے لیکن شیخین کو بہتر مانتے تھے اہل بیت سے. یہ اس طرح کے لوگ تھے، یہ معاویہ کے مخالف تھے، بنی امیہ کے مخالف تھے، لیکن یہ کیا تھے؟ یہ شیخین کو بھی مانتے تھے. تو فرمایا کہ اس لیے کہ یہ شیخین سے محبت کرتا تھا. والذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق لو ان جبرائیل و میکائیل كان في قلبهما شيء لأكبهم الله في النار على وجوههما. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر جبرائیل اور میکائیل کے دل میں بھی شیخین کی محبت ہو، ان دونوں کو سر اور منہ کے بل اللہ تعالی جہنم میں پھینک دے گا. تو کسی کی چھوٹ نہیں. اب اس حدیث میں نہیں ہے، پھر جہنم سے نکالنے کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھا، وہ شیعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اب کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھا. اس نے اچھے کام کیے ہیں، ان کے اچھے کام کو مانتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایک شیعہ سردار کی وجہ سے، ایک شیعہ یا اس نے یہ کام جو کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو قاتلین کو قتل کیا ہے، یہ اس نے تشیع کی خدمت کے لیے کیا. ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس بات کے لیے دلیل مانتے. اور پھر اس کی مذمت کے جو احادیث ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار جو ہے، مختار کیا کرتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام پہ بہتان مارتا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے. ہاں مختار نامہ بنا کے نا کافی کچھ اور وہ تو صرف تعریف کرتا ہے نا، وہ تو انہوں نے صرف مثبت پہلو پیش کیا. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ بھی ہے ایرانی حکومت نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ شیعوں میں انقلاب کوئی نہیں ہے. او بھائی وہ ان کا انقلاب ہے نا، ان کا اصل خمینی صاحب کا انقلاب ہے کہ ظلم کے خلاف یہ کھڑا ہو گیا، شاہ کو اس نے نیچے لائے. تو اس کے ان کے پاس رول ماڈل کوئی نہیں ہے. وہ شیعوں کو بیوقوف کرنے کے لیے انہوں نے اس کو شیعہ ہیرو کے طور پہ پیش کیا. وہ ایک سیاسی ہدف تھا اس فلم کے پیچھے ایرانیوں کی. اچھا یہ بھائی یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کے مذمت کے کم احادیث نہیں ہیں، بہت سارے احادیث ہیں. یہ کتاب ہے رجال الکشی، چاپ ایران. یہاں پر المختار ابن ابی عبیدہ مختار ثقفی، اس کے میں یہاں پہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کان المختار یکذب علی علی ابن الحسین علیہ السلام. مختار امام علی ابن الحسین علیہ السلام پہ افترا باندھتا تھا، جھوٹ باندھتا تھا. اس کے وہ کیونکہ وہ مدعی تھا نا کہ میری یہ خلافت جو ہے میں جو ہے امام اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے آیا ہوں، یہ ادعا کرتا تھا یہ شخص. اچھا اس میں اور بھی ہیں، دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ اس نے ادعا کیا تھا، وہ کیسانی مذہب کا عامل تھا. کہتا ہے کہ میں دروازہ ہوں کس کا؟ محمد ابن علی کا، محمد حنفیہ کا. اور وہ محمد حنفیہ کیا ہے؟ المہدی محمد ابن علی. محمد ابن حنفیہ جو ہے مہدی ہیں، یہ کیسانی مذہب کا عامل تھا. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ شیعہ کتب میں، مخالفین کتب میں بہت لکھا ہے کہ یہ کیسانی تھا، اس نے اپنا ایک مذہب بنایا تھا. کیسانی مذہب کا آغاز بھی اسی نے کیا تھا، خود مختار نے. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی.